تو کراچی میں ایک مولوی صاحب ہے، اتفاق سے اس کا نام بھی محمد الیاس ہے. اب اس کو خیال ہو گیا کہ میں بھی محمد الیاس ہوں. ایک آدمی کا نام تھا محمد، وہ بیوی سے کہنے لگا میں بھی محمد ہوں، مجھے بھی معراج ہونے والی ہے. بیوی نے کہا لکھ لعنت ہو تجھ پر، توبہ کر، کیا بکتا ہے؟ کہاں محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بیویوں نے بھی کبھی مانا، تو اسی طرح جلتی رہے گی، کڑتی رہے گی، مجھے معراج ہو جائے. ایسی دھن سوار ہوئی کم وقت پر. روزانہ جا کے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں اور کہ اللہ میاں آیا ہوا ہوں، معراج کرا دے، محمد آیا ہوا ہے، معراج کرا دے. الیاذ باللہ. سکول کے بچوں کا وہاں سے گزر ہوتا تھا، ایک شریر بچے کے دل میں خیال آیا. وہ اگلے دن دوسرے بچوں سے پہلے آ کے درخت کے اوپر بیٹھ گیا. جب یہ آ کے کہنے لگا آیا ہوا ہوں معراج کرا دے، تو وہ بچہ کہنے لگا کل تیار ہو کے آنا، معراج کرایا جائے گا. بڑا خوش ہوا، بھاگتا ہوا گھر گیا. پھر بیوی سے کہنے لگا دیکھا وہابی کی بچی، کانوں سے سن کے آیا ہوں، خدا نے مجھے خود کہا ہے کہ کل معراج کرایا جائے گا. ساری رات تیاری کرتا رہا بیچارہ. اگلے روز لمبا جبہ پہن کر صافہ وافہ باندھ کر وہ اٹھا کر تیار ہو کے آیا. وہ بچہ پہلے سے تیار ہو کے آیا بیٹھا تھا. کہنے لگا آ گیا ہوں، اللہ میاں معراج کرا دے. بچے نے اوپر سے رسی لٹکائی، اس کا وہ بنا ہوا پھندا بنا ہوا اس کے سامنے آ گیا. بچے نے اوپر سے کہا اس کو گلے میں ڈال لو، تمہاری براق یہی ہے. گھبرائے؟ پھندا دیکھ کر کیوں نہ گھبرائے. تو ہچکچانے لگا کہ یہ پھندا کیسے. بچے نے پھر کہا گھبراؤ نہیں، یہ نوری پھندا ہے. اب اس نے گلے میں ڈال لیا. اب جو گلے میں اس نے ڈال لیا اور بچے نے کارروائی شروع کی، کھینچنا شروع کیا اور وہ پھندا تنگ ہوتا چلا گیا. اس کی زبان نکل آئی، تڑپتے ہوئے کہتا ہے اللہ میاں ایک مرتبہ چھوڑ دے، پھر کبھی معراج کی تمنا نہیں. وہ بیچارہ بچہ تھا، اب اس سے 11ویں تک پلا ہوا، نذرانوں کا پلا ہوا. یہ 3.5 من کا بلڈوزر اٹھایا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن جتنے جھٹکے دے سکتا تھا اس مجاہد بچے نے دیے اور اس کے بعد چھوڑ کے پھینک دیا. جلدی سے گلے سے پھندا نکالا، کانپتا لرزتا ہوا بھاگ کے گھر پہنچا. دروازے پہ ٹھک 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 کی. بیوی نے جو دروازہ کھولا تو کہنے لگی معراج ہو گیا. کہنے لگی ہاتھ جا معراج کی بچی. اللہ میاں ناراض ہوئے بیٹھے تھے، مشکل سے جان بچاتے. محمد الیاس بننا ہر ایک کا کام نہیں ہے مولانا، ہر ایک کا کام نہیں ہے محمد الیاس بننا. محمد الیاس بننا ہے تو وہ خلوص پیدا کیجئے، وہ للہیت پیدا کیجئے، وہ سوز جگر پیدا کیجئے. ارے محمد الیاس کی تاریخ نے تو لاکھوں کفار کو محمد عربی کا غلام بنایا ہے. تبلیغی جماعت نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے. ظالموں، تم تو اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. کبھی محمد علی جوہر پہ فتویٰ، کبھی ظفر علی خان پہ فتویٰ. مولانا ظفر علی خان پہ جب انہوں نے فتویٰ لگایا کہ وہ بھی کافر ہے، کہنے لگے کوئی ترکی لے گیا تھا، کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا. میرے عزیز دوست، محدث دیوبند نے پیدا کیے، مفسر دیوبند نے پیدا کیے، مجاہد دیوبند نے پیدا کیے، اور باطل فتنوں کے مقابلے میں
جہاد کرنے والے قائد بھی دارالعلوم دیوبند ہی نے پڑھا. لیکن ایک بات کہتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، جب میں نظر ڈالتا ہوں اپنے اسلاف پر تو کسی میں کوئی خوبی ملتی ہے، کسی میں کوئی فن حدیث کا بادشاہ ہے، کوئی قرآن فہمی کا بادشاہ ہے، کوئی عابد سب زندہ دار ہے، کوئی منطق کا بادشاہ ہے، کوئی فلسفے کا بادشاہ ہے، کوئی اصول کا بادشاہ ہے، کوئی فقہ میں بادشاہ ہے. لیکن جب مفتی محمود کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ ہر فن میں بادشاہ. یہ جب دارالحدیث میں بیٹھ کر بخاری اور مسلم پڑھاتا ہے تو اس جیسا کوئی محدث نظر نہیں آتا. یہ جب قرآن کریم کے اسرار و رموز پڑھاتا ہے تو اس جیسا کوئی مفسر اس وقت نظر آتا. اور جب یہ باطل تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو اس کے مقابلے میں اور کوئی قائد نظر نہیں آتا. میرے عزیز دوست، ایوب خان کے فیملی لاز کے زمانہ میں جب ایوب خان نے یہ قانون بنایا، یہ بیسک ڈیموکریسی جو تھی اس کا بانی تو وہی ہے نہیں. قانون بنایا کہ طلاق کا اختیار مرد کو نہیں عورت کو، اور عورت کو بھی نہیں چیئرمین کو ہے. مرد چاہے طلاق دے دے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ چیئرمین اس کو ایکسپٹ نہ. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں اس کے خلاف جہاد شروع کیا. میں اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ طلاق پہلے ہو جاتی ہے، چیئرمین کی منظوری بعد میں ہوتی ہے. تو قانون ہے یا بھنگی کا لوٹا ہے؟ وہ ایک بھنگی تھا بیچارہ نشے میں، استنجے کے لیے لوٹا لے گیا، جا کے جو اس کو وہ پکی جگہ پہ زور سے مارا تو مٹی کا لوٹا تھا، کریک ہو گیا. جب استنجے کا وقت آیا تو پانی اس میں تھا نہیں. غصے میں آ کے گالیاں دی لوٹے کو، بزرگوں کا احترام نہیں، تجھے حیا اور شرم نہیں آتی، پانی گرا دیا. اگلے دن لے گیا، پھر پانی گر گیا. تیسرے دن جو لے گیا تو آج ذرا نشہ کم تھا، پانی تھوڑا تھوڑا بہتا ہوا نظر آیا. کہنے لگا تو باز نہیں آئے گا، تو باز نہیں آئے گا، اور آج میں نے تیرا علاج سوچ لیا ہے. استنجا پہلا کر لیتے ہیں، پیشاب بعد میں کریں. کیسے حکمران ملے؟ طلاق پہلے منظوری بعد میں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا. اور ایوب خان کی اسمبلی میں جو خواتین ممبران کی، انہوں نے ایک منصوبے اور پلان کے تحت حضرت مفتی صاحب کی ہوٹنگ کرنے کے لیے ایک دن یہ منصوبہ بنایا کہ جب مفتی صاحب اسمبلی میں آئے تو جتنی خواتین ممبر ہیں وہ دوپٹے اوڑھ لیں اور پردہ کر لیں، چونکہ مفتی صاحب پردے پر بھی زور دے رہے تھے. اور فیملی لاز میں یہ پردے وردے کو بھی اڑا دیا گیا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اسمبلی میں داخل ہوئے، مولانا فرید احمد مرحوم بتایا کرتے تھے بنگال والے کہ خواتین ممبران نے، عورتوں نے دوپٹے چہرے پہ ڈال لیے اور سرکاری بینچوں سے ہوٹنگ ہونے لگی، سیٹیاں بجنے لگی، ڈسک بجنے لگے. مولوی فرید احمد مرحوم کہا کرتے تھے میں پانی پانی ہو گیا کہ اس طوفان بدتمیزی میں مفتی محمود کیا کرے گا. پورا اسمبلی ہال گونج رہا تھا بینچ کے آواز سے، پھیر پھیر کی آوازوں سے. اور مفتی صاحب پورے وقار اور متانت کے ساتھ اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے گئے. مائکروفون پہ جا کے فرمانے لگے مسٹر اسپیکر اور معزز ارکان اسمبلی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک مسلمان ملک کی مسلمان خواتین کی نمائندگی کرنے والی
خواتین ممبران نے آج اس بات کا احساس کر لیا ہے کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، اگرچہ دیکھ مگر کر تو لیا ہے۔ وہ دیکھیے پردہ کیے بیٹھی ابھی ٹھہریے، فرمانے لگے وہ پردہ کیے بیٹھی ہے، وہ دیکھیے۔ انہیں احساس ہو گیا آخر وہ انگریز کی بچیاں تو نہیں ہیں، وہ محمد کے غلاموں کی بچیاں ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ لیکن ایک بات پر مجھے بہت افسوس ہے، جس سے کہ معزز ارکان اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا اور سیلف رسپیکٹ بھی مجروح ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب میں اسمبلی میں آیا تو انہوں نے پردہ کر لیا، میرے علاوہ کسی معزز ممبر سے انہوں نے پردہ نہیں کیا، جس کا مطلب واضح ہے کہ پوری اسمبلی میں ان کو مفتی محمود کے سوا کوئی مرد ہی نظر نہیں آیا، باقی سب کو اپنی جن سمجھتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب ممبران کو یہ اپنی جن سمجھتی۔ کنونشن لیگ کے وہ ممبران بعد میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، مفتی صاحب بے شک ہم نے پلان بنایا تھا آپ کو خوار کرنے کے لیے، لیکن آپ نے وہ جواب دیا کہ ہماری ناک کٹ گئی، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ کبھی آپ کے خلاف ہم اس قسم کا پروگرام نہیں بنائیں گے۔ اور پھر بھٹو دور میں وہ طوفان جب چلا، پنجاب، سندھ، بعض سرحد کے علاقے، بلوچستان کے علاقے اس طوفان کی زد میں آئے اور بڑے بڑے بڑھ کے درخت اڑ گئے۔ علامہ اقبال کے بیٹے سے لے کر ممتاز دولتانہ تک پنجاب کے دیوانے نون اور وہ فرنگی دور کے پالتو خاندان جنہوں نے سیاسی اجارہ داری میں اپنے آپ کو تسلیم کروایا ہوا تھا، بھٹو کے طوفان میں سب بہہ گئے۔ لیکن دھاندلی کے باوجود، دھوس کے باوجود، سید حسین احمد مدنی کے بیٹے کے سامنے جب بھٹو آیا تو دھاندلی کے باوجود اس کو شکست کھانی پڑی، اور مفتی صاحب نے واضح شکست دے کر ثابت کر دیا کہ ایک عالم دین محض سیاستدان ہی نہیں ہوتا، مسجد کا ملا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک عارف اور روشن نظر انسان ہوتا ہے۔ اسمبلی میں اس متکبر آدمی نے بھی یہ تسلیم کیا کہ سارے پاکستان کو میں نے فتح کیا اور مجھے مفتی محمود نے فتح کیا۔ اور پھر جیسا کہ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا، قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے، جیسا کہ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا، قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے، جیسا کہ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا، قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے، جیسا کہ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا، قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے، جیسا کہ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا، قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے، جیسا کہ ابھی میرا